الحمد للہ رب العالمین بانوار معرفتی برسول النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم صدق اللہ صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین مجلس، سامعین کرام، سامعات کرام اور میرے معزز خلفائے کرام اور مریدین سلسلے زندہ نوازی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صوفی کلاس کی تیسری نشست ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ پر کچھ دیر آپ سے لب کشائی کرنے کی جرأت کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا مدنی تاجدار گنبد خضرا کے سردار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ آج تیسری کلاس کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے راز و نیاز کلمہ طیبہ، اسی کی بابت میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کلام کی کتاب ضرب عادل میں کہتے ہیں، میرے دل کے چمن کو پیر میرا کلمے سے رنگا کر چھوڑ دیا، ہر سانس میں میرے کلمے کا ایک تار بجا کر چھوڑ دیا، پر نور کیا سینے کو میرے نظروں میں بسا کر جلوے کو، ہر شے میں خدا کی قدرت کا ایک جلوہ دکھا کر چھوڑ دیا، جب غور کیا تب دنگ ہوا، ہر رنگ میں تیرا بھید چھپا، جلووں کے تماشے دکھلا کر اس دل کو لبھا کر چھوڑ دیا، ایک جام پلایا وحدت کا اب ہوش نہیں ہے مجھ میں ذرا، کیا قالوا بلا کا وعدہ وفا میرا عقبہ بنا کر چھوڑ دیا، تیرے رحم و کرم کا پیر مغاں احسان کا تیرے ہوں شیدا، ناچیز غلاموں کو تم نے آزاد بنا کر چھوڑ دیا۔ کتنی اچھی بات میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے دل کے چمن کو پیر میرا کلمے سے رنگا کر چھوڑ دیا۔ قرآن پاک کی سورہ زمرہ رکوع نمبر 4 کی آیت یہی ہے کہ جس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ ترجمہ جو لوگ سچی بات یعنی کلمہ طیبہ کی دعوت لے کر آئے اور خود بھی اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ متقی ہیں۔
تو کرم ہے میرے بزرگان دین کا، میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ ہم سے ملے یا ہم ان سے ملے، اور ہماری بڑی خوش نصیبی یہ ہوئی کہ آپ نے ہمارے دل کے چمن کو کلمے سے رنگا کر چھوڑ دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کلمہ لا الہ الا اللہ کو بھی رکھا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، لیکن صوفیاء کرام کے نزدیک یہ کلمہ ایک بنانا ہے، وہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کلمہ ہوگا، تب جا کے وہ کلمہ اپنے چمن میں رنگے گا۔ اور ہر سانس میں کلمے کا کتنا بڑا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز جوڑے جوڑے میں پیدا کیا، آنکھ دو بنایا، کان دو بنا دیا، ناک دو ہے، ہاتھ دو ہے، پیر دو ہے، لیکن زبان ایک دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکمت سے اس زبان پر روک لگایا ہے۔ کیوں روک لگایا ہے؟ کیونکہ یہ زبان کا راستہ سنڈاس اور باتھ روم کی طرف جاتا ہے، یعنی پاخانے کی طرف جاتا ہے، تو ذکر لسانی کا کوئی ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ حالات حاضرہ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے کبھی بھی یہ زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب یہ بند ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالی قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے، لن ترانی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی مجاہدہ زندگی کے اندر اللہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کلیم اللہ بننا چاہتے تھے، آپ کلیم اللہ بننا چاہتے تھے، اور وہاں آپ کی خواہش تھی کہ آپ اللہ کو دیکھنا، تو وہاں کہا گیا لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے ہو، آپ مجھ سے کوشش کرے تو بات کر سکتے ہو، تو اس کے لیے آپ کلیم اللہ بنے۔ تو کلیم اللہ بننے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑا، وہ اللہ سے وہ زبان حاصل کرنا پڑا جو اللہ سے بات کرنے کا زبان ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اس زبان سے پورے دنیا کی بھی باتیں کرتے ہیں، تمام کھاتے پیتے ہیں، تو اس میں تمام لذیذ چیز ہمارے موجود ہے، تو ہم کو اس کے احساسات معلوم پڑتے ہیں، لیکن بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ جو اللہ سے بات کرنے کے لیے وہ دوسری زبان حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ دوسری زبان آپ کو نہیں ملے گا، آپ کا کام نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ زبان کا راستہ تو آپ کو سنڈاس اور باتھ روم کی طرف جاتا ہے، تو یہ تمام چیز آپ کو فنا کی طرف لے جائے گی۔ بقا کے لیے آپ کو اللہ سے وہ زبان حاصل کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کو تو ہم جانتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں ہم پیدا نہ ہوئے، ہم پیدا ہوئے ایک پیر کامل کے زمانے میں پیدا ہوئے، وہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس زندگی دور کے اندر ہمیں ایک پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ملے۔ ان کا بہت بڑا احسان ہوا کہ ہمارے کو انہوں نے دیکھے اور ہمارے اوپر انہوں نے کرم کیا، اور ان کا کرم یہ ہوا کہ ہمارے زبان کو بھی انہوں نے ٹھیک کیا۔ اس کے بعد اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اقرار بھی کرایا اور تصدیق قلب بھی کرا کر، اور روح کو بھی وہ کلمہ عطا فرمایا، جس کے وجہ سے کیا ہوا کہ میرے پیر کامل بھی کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، میرے دل کے چمن کو پیر میرا کلمے سے رنگا کر چھوڑ دیا۔ ان کے پیر کامل سرکار مہتاب اللہ سے وہ آپ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے چمن کو، میرا اجڑا ہوا چمن تھا، اس میں میں کیا کیا سوچتا تھا، دنیا کے بارے میں سوچتا تھا، کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا،
لیکن یہ میرے مہتاب اللہ کا صدقہ ہے کہ میرے دل کے چمن کو پیر میرا کلمے سے رنگا کر چھوڑ دیا۔ اب ہر سانس میں کلمے سے، ہر سانس میں میرے کلمے کو ایک تار بجا کر چھوڑ دیا، یعنی میرے ہر سانس میں اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ ولا تکون من الغافلین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ غافلوں کے زمرے میں داخل مت ہو جاؤ۔ لیکن کتنا بڑا بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ اگر میں دن بھر کی نماز پڑھتا ہوں تو ایک ایک نماز میں 15 منٹ بھی لگایا جائے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ باقی میرا حال کیا ہے کہ میرے دن بھر میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں اگر میری 1-2 گھنٹے کی عبادت ہو جائے، باقی 22 گھنٹہ میں جو خالی غفلت میں رہتا ہوں۔ لیکن یہ سلسلے قادریہ عالیہ خلفائیہ زندہ نوازی کا صدقہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اور غوث پاک کا کرم ہے کہ ہمیں ہر دم، ہر لمحہ لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہمیں یاد کرنے کا راز سے ہمیں آشنا کرا دیا گیا ہے، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت کدے میں پہلا ہے گر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہمارا۔ وہ توحید کی امانت جس کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت پر لاد کر لائے اور کہا جس کے چست میں ہے وہ امتی ہے۔ تو اس کے لیے راز و نیاز کلمہ طیبہ کا سبجیکٹ ہے ہمارا۔ تو یہ راز و نیاز کلمہ طیبہ کیا ہے؟ جب تک میرا کلمہ صحیح نہیں ہوگا میں مسلمان کہلانے کے لائق نہ ہوگا، کیونکہ ایمان اور ہمارے ایک اسلام کے رکن کے اندر کلمہ طیبہ، ایمان ایک ہمارا رکن ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اسلام نہیں ہوگا، تو ایمان اگر نہیں ہوگا میں کلمہ شہادت جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں شہادت نہیں دوں گا تو میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے میری مسلمانی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ وہ راز زبان سے بھی ہمیں آشنا ہونا چاہیے، دل سے بھی آشنا ہونا چاہیے اور وہ روح سے بھی آشنا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہر لمحہ لمحہ ہم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ پروردگار جو زبان تیرے پاس ہماری امانت ہے وہ ہم کو دے دے، اگر ہم وہ مل جائے تو ہمارا تمام کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ زبان سے تو ہم جو اللہ سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے اللہ سے جو کلیم اللہ بننے کے لیے آپ کو یہ زبان کو ختم کرنا پڑا، کوہ طور میں جو ہے آگ لگ گئی، کیوں لگ گئی؟ آپ کو فنا سے بقا کیا گیا، جب فنا سے بقا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا جسم عطا فرمایا اور ساتوں ساتھ آپ کو زبان عطا فرمایا، وہ آنکھ عطا فرمایا، وہ کان عطا فرمایا، جس سے آپ اللہ کی بات کو سنیں۔ پہلی بات اگر سنے نہیں تو سمیع اللہ نہیں ہو سکتے تھے، تو سمیع اللہ نے آپ کا سب سے بڑا بات تھا کلیم اللہ بننے کا اللہ سے اور بصیر اللہ بننے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں روک لگا دیا، کہا کہ آپ لن ترانی، آپ مجھ کو دیکھ نہیں سکتے ہو، تو دیکھنے والا ایک تمہارے ہی اس کے اندر آنے والے ہیں، وہ سید الانبیاء سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اپنے زمانے کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معراج کا سفر عطا کرے گا، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازے گا۔ پچھلی نشست کے اندر بھی میں نے کہا کہ اپنے آنکھ کو ٹھیک کرو، یہ ٹھیک کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تم پیر میرے عادل ساقی نہیں کوئی تمنا اب باقی، وہ سکہ ولایت کا میری نظروں میں چھپا کر چھوڑ دیا، نظروں میں چھپا کر چھوڑ دیا، تو وہ سکہ ولایت کہاں رہے گا؟ ہمارے نظروں میں رہے گا۔ جب تک تمہاری نظر ٹھیک نہیں ہوگی تو تمہارا جو ہے سکہ ولایت نہیں مل سکتا ہے۔ جو میری پچھلی جو دوسرے نمبر کے کلاس کے اندر میں نے اس کے بارے میں کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کیا، آج کی جو ہے تھوڑی سی بات راز و نیاز کلمہ طیبہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ ہمیں جو ہے اللہ سے وہ زبان حاصل کرنا، کیونکہ ہر چیز اللہ جوڑا جوڑے میں پیدا کیا، تو یہ زبان اگر ہم کو نہیں ملے گا
تو ہمارا کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے کس طرح بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اور اللہ نے کس کو دیا ہے، قرآن پاک سے ہی ہمیں ثابت ہو رہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اس کے لیے تو عطا کرنے کی چیز ہے، اس کے لیے ہمیں حاصل کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے ایک پیر کامل کی آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، اور پیر کامل سے آپ کو مل کر وہ راز و نیاز حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیری مریدی کے بارے میں سورہ کہف میں ہی کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم کما حق کہو، اپنے کمالیت کو پہنچنا چاہتے ہو تو آپ ایک پیر کامل سے مرید بن جائے۔ تو آپ کو راستہ بتایا گیا سورہ کہف میں، اس کا اچھا خلاصہ ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں ہمارا بات تو صوفیاء کرام کی ہے، تو صوفیاء کرام کی میں بات کر رہا ہوں، تو لیکن سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو آپ نے تلاش پیر میں نکلے، اور جہاں جو ہے کیا بولتے تلا ہوا مچھلی زندہ ہو گیا، بحرین دو سمندر کے ملنے کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو ایک پیر کامل ملیں گے، تو وہاں خضر علیہ السلام ملے، لیکن انہیں 3 شرط رکھی۔ تو پیری مریدی میں تو کام تو شرط سے ہوتا ہے، اگر پیر کی بات مانیں گے تو آپ کا کام ہوگا، تو اسی لیے وہاں بھی ہر مریدوں کو جو چاہنے والے اپنے اولیاء اللہ کے رخش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو وہ ضروری ہے کہ وہ پیری مریدی میں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ کہف کے اندر، اس کے حساب سے نہیں آج کل لوگ بولتے ہیں کہ کہاں پیری مریدی ہے، کہاں پیری مریدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو سورہ کہف میں ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اگر آپ کو کما حق کہو، وہ زبان کو حاصل کرنا ہے، ایک مراد ہونا چاہیے، اگر وہ مراد نہیں اگر پہنچیں گے تم کو کما حق کہوں پہنچ نہیں سکتے۔ تو پیری مریدی کا بھی جو ہے 5 مراد ہوتا ہے، ایک جو ہے اپنے چہرے کو دیکھنا، دوسرا جو ہے اللہ سے زبان حاصل کرنا، تیسرا جو ہے اپنے جو ہے اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنا، الستو کی وادی میں پہنچنا، اور اپنے گھر میں جو مہمان ہے اللہ کا مہمان ہے اس سے ملنا۔ اگر جب تک نہیں ملیں گے تمہارا کام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان جو اللہ کا روح ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس کی ہم نے کیا مہمان نوازی کی۔ لیکن یہ راز وراء الورا ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، تو اس کے لیے پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا، تو یہ کسی نہ کسی پیر کامل کا وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا، اور اگر وسیلہ مل جائے تو اس پیر کامل سے محبت کر کے، آج کل کیا ہے مرید ہونے سے آج کل بھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کی خاطر، کچھ کاروبار کی خاطر قرض ہو گیا تو قرض کو جو ہے ختم ہونے کے لیے، یا کوئی بیماری ہے اس کے لیے، یہ تمام کے لیے کوئی پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بقا پہ چلنے کے لیے، یعنی اللہ سے تیسری آنکھ حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ سے دوسری زبان حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کے مہمان سے ملنے کے لیے، اور اللہ کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر ہے تو یہ پیری مریدی کی ضرورت ہے، ورنہ تو آج کل کیا پیری مریدی کا بہت بڑا بازار دنیا کے اندر گرم ہے، اس کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے، جس سے کہ ہمارے بزرگان دین کے نام کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہے بہت ہی خدمت انجام دے کر بہت اچھا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت بھی کہہ رہا ہے کہ جو سچے لوگ آئے اور آپ کو جو اللہ کے کلمہ طیبہ کے دعوت لکھ کے آئے، ہمیں ایک پیر کامل سے کیا ہمارا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، غوث پاک سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ کوئی ہمارے خاندان والے نہیں ہیں، ہمارے دیش والے نہیں ہیں، وہ تو بغداد والے ہیں، لیکن ان کا رشتہ کیا ہے ہم سے؟ صرف کلمہ طیبہ کا دعوت لے کر آئے، جس سے وہ خود بھی تصدیق کی اور ہم کو بھی ان کا متقی بنائے۔ تو اس کے لیے بزرگان دین کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے پہلا ضروری چیز ہے کلمہ طیبہ حاصل کرنا، اگر مل جائے تو انشاءاللہ آپ کی زبان بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آپ کا روح بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس سے کہ آپ کو آگے چلنے کے لیے ادھر تصوف کی راہ میں چلنے میں آسانی ہو جاتا ہے۔ جب اگر آسانی ہو جائے گا تو انشاءاللہ دو جہاں میں بھی اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ بیان زیادہ لمبا کرنے کو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اپلوڈ کرنے میں کافی مشکلات پیش ہوتی ہے، اس کے لیے 20 منٹ سے زیادہ کا ہم بیان نہیں کر پا رہے ہیں، تو بات وہیں رک جاتی ہے۔ کچھ بھی ہماری باتوں میں اگر کچھ غلطی ہے تو ہمیں معاف فرمائے۔
اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمے والوں کا ساتھ دے۔ انشاءاللہ دو جہاں میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اور جو بھی ہمارے سننے والے حضرات جو بھی ان کے اللہ تعالیٰ جو بھی خواہش اللہ ان کو پوری عطا فرما مولا، اور جو بات میں نے کیا مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔